بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، یاد دہانی کے لیے اسے بیان کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے جو بھی فضائل ہیں وہ ہمیں اپنانے کی توفیق دیں اور جو عبادات اس میں ثابت ہیں، مسنون ہیں، انہیں ادا کرنے اور اس سے ہمیں جو ہے مستفید ہونے کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول فرمائے ہم سے اور اس کی توفیق دیں اور ہماری مغفرت کا اور جنت میں جانے کا، گناہوں کی بخشش کا سبب بنائے. اس تعلق سے فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے مختلف دروس ہیں جو کہ مجالس شہر رمضان کے تعلق سے ایک کتابچے کی شکل میں نشر ہو چکے ہیں. اس میں العشر الاخیرہ من رمضان کے فضائل اور مسائل کچھ ذکر کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنی جلالت و بقا، عظمت و کبریائی اور لازوال عزت و شان میں متفرد ہے، یعنی اکیلا ہے اپنی شان میں، واحد اور احد ہے، رب و صمد ہے. صمد کون ہوتا ہے؟ جس طرح آپ سنتے ہیں اللہ الصمد، کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے در کے فقیر ہیں اور وہ بے نیاز ہیں. ایسا مالک ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں، تمام اوہام سے بالا تر، یعنی جو بھی وہم کرتے ہیں اور نقص بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یا اس کی ذات و صفات اور عبادت میں کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے بالا تر اور اعلیٰ ہے اور پاک ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر ہے. ایسا عظیم و جلیل کہ جس کا ادراک، یعنی جس کو عقل اور افہام نہیں پا سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بالغیب ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا خالق مالک ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے. اور جس طریقے سے کتاب و سنت میں اس کی صفات آتی ہیں ہم انہیں مانتے ہیں، اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے ذریعے دعا کرتے ہیں، اس کی تعویلات اور انکار نہیں کرتے، مگر وہ ہمارے عقل و ادراک سے اس کی کیفیت بالا تر ہے. جو اس کی ذات کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے تو پھر اس کی صفات اس کی ذات سے ہی ہے، تو اس کا تصور ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لایا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کے ناموں کے اور صفات کے جو معنی ہیں اس کا عقیدہ رکھ کے، اس کا فہم جو معنی کا ہے حاصل کر کے اس کے مطابق عقیدہ بنایا جائے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر، خوف اور اس کی محبت انسان کے دل میں جڑ پکڑتی ہے. بس جو کوئی بھی اس کے سوا ہے وہ ہمیشہ اس کے جناب میں فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے در کا فقیر ہے. کتنے سارے لوگ جو اسلام جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں اور شرکیات میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسی قوالیاں اور ایسے نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو شرک سے اٹی ہوئی ہوتی ہیں کہ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. نعوذ باللہ. عام لوگوں کو بھی نہیں، تمام نبیوں کو بھی جو ہے اس شرک میں مبتلا بتا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا ذکر کر کے کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو یہ جو جتنے اعمال کیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے اکارت جاتے، ضائع ہو جاتے. اور یہ بتا رہا ہے کہ سارے نبی جو ہے تیرے در کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے فقیر ہیں، سوالی ہیں، ان سے مانگتے ہیں. جبکہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں تمام نبی جو ہے اپنی بیماری میں، اپنے جو ہے خوشحالی میں، تنگی میں، دشمنوں کے خلاف غلبے میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے. ابھی آپ سنتے آئے ہیں، سورہ اعراف میں سنا، سورہ ہود میں آپ نے سنا، نوح علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام اور جتنے انبیاء کرام، ابراہیم، لوط، آگے عیسیٰ، موسیٰ، ان تمام کی دعائیں ہیں کہ اے رب جو تو نازل کر، میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں. اے رب میری مدد نصرت فرما، میں مغلوب ہوں کافروں مشرکوں کے مقابلے میں. اسی طریقے سے ابھی سورہ انفال کچھ دن پہلے گزری تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں مدد و نصرت. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. یاد کرو تم جب اپنے رب سے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا سن لی. تو کتنا بڑا ظلم ہے کہا جائے کہ سارے نبی تیرے در کے جو ہے سوالی. لوگ اتنے جاہل ہوتے ہیں، لا علمی میں ان کو اس کا معنی بھی معلوم نہیں ہوتا،
اور جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، بکتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی یہاں میں ملا تھا اور وہ جو ہے ڈھول بجاتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں رمضان میں، شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، منہ سے جو ہے ڈریکولا کی طرح اس کا پان بہ رہا ہے اور اس کو پرواہ ہے نہیں، نہ روزہ رکھا ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اسے میں نے بتایا کہ یہ تو شرک ہے، سارے نبی جو ہے اللہ کے در کے سوالی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اسے علم ہی نہیں ہوتا، لوگ جاہل ہوتے ہیں، تو اس نے اپنے وہ شعر ہی تبدیل کر دیا، سارے نبی اللہ کے در کے سوالی کرتے رہا، پیسے دے دو بس یہ بتاؤ، ان کو یہ مطلب ہوتا ہے۔ چنانچہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم کو پھیلائیں، توحید و سنت کا پرچار کریں اور لوگوں کو شرک بدعت اور جہالت کے اندھیروں سے نکالیں۔ تو آگے شیخ فرماتے ہیں جسے چاہتا ہے اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے۔ اور یہاں آپ دیکھیں نا، جو صحیح سلفی منہج ہے، جو علماء ربانی ہوتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی بات ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی تعریف اور شرک کا رد کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو ہے خطبے پہ خطبے چلتے ہیں، جو سنت والے اہل سنت حدیث بھی کہلاتے ہیں، مختصر حمد و ثنا کے بعد، یعنی کہتے ہی نہیں ہے کچھ، ایک جملہ بولتے ہیں مختصر حمد و ثنا کے بعد، پھر اب وہ اپنی باتیں جو شروع کرنی ہیں، ان کو سیاسی باتیں، فضائل اور دوسری چیزیں، اخلاقیات وغیرہ، کچھ عبادت کے معاملات، وہی ذکر کرتے ہیں۔ جبکہ ہمیشہ ہر دم ایسے معاشرے میں جہاں کلمہ پڑھ کے بھی مسلمانوں کو شرک توحید کا فرق نہیں معلوم، جس سے ایک انسان مسلمان اور کافر میں جو فرق کرتی ہے اصل چیز، اس میں تو آپ کو جو ہے صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہے توحید بیان کرنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کا بھی آیات میں ذکر گزر رہا تھا، کیونکہ ہم فہم نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں کہ وہ کیا آیتیں ذکر ہو رہی ہیں، کہ 950 سال تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی صرف توحید کی دعوت دیتے رہے، دوسری باتیں اور احکامات کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ اور کیا فرمایا، وما آمن معہ الا قلیل، ان کے ساتھ جو ہے معدود چند کچھ بس لوگ ایمان لے کر آئے آخر تک، ان کی اپنی بیوی تک نہیں لے کر آئے۔ ان کا بیٹا جس کا واقعہ ابھی آخر میں گزرا کہ وہ تک ایمان نہیں لایا اور کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، جب سیلاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، تو انہوں نے آخر میں بھی اسے دعوت دی، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جو ہے سب محتاج ہیں، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، میری بات مانو، نبی کی پیروی کرو، آخر تک اس پہ ڈٹا رہا۔ تو وہ بھی اس کی مدد نہیں کر سکے، بلکہ جب وہ اس کی سفارش کرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے منع کر دیا، سختی سے ڈانٹ دیا۔ نوح علیہ السلام کو جو عبداً شکورا ہیں، جو اتنے شکر گزار اللہ کے بندے، اور 950 سال تک اللہ کی توحید کی انت تک جو ہے اعلانیہ چھپ کر ہر طور پر جو ہے دعوت دیتے رہے اور ڈٹے رہے قوم کے آگے، تمام قربانیاں دیں برداشت کی، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، یعنی وہ مشرک کے بارے میں تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیس من اہلک، عقیدے کی وجہ سے وہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ تیرے پشت سے ہیں، تیری اولاد ہے، تیری نسل میں سے ہیں، لیکن وہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، شرک کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی کہ میں تجھ سے ایسی چیز طلب کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو کتنا حساس معاملہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، اس کی جو شان ہے، اور اس میں سب سے بڑی گستاخی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ان انبیاء کرام کو، ان معصوم ہستیوں کو جنہوں نے سب سے زیادہ شرک سے روکا، انہی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم لوگ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ نہیں کرتا وہ گستاخ رسول ہے، وہ جو ہے انبیاء اور اولیاء کو ماننے والا نہیں ہے اور ان سے گستاخی کرنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں شیخ، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ تمام مخلوقات سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ کوئی پریشر ڈال کے اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا لیتا ہے، ہم نبی کو پکاریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے آگے لاچار ہو کر جو ہماری بات مانے گا۔ نعوذ باللہ، اس قسم کا لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ کو کسی بڑے کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کی جو محبوب ہستیاں ہیں جو ان تک ہماری باتیں پہنچائیں، سفارش کریں، ان کے ذریعے سے آپ بات پہنچاتے ہیں۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، ابھی آپ سورہ یونس میں آپ نے سنا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہا کہ وہ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، انہیں کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کا عذر اور ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیاں، اللہ تعالیٰ کی ٹالتا نہیں ہے۔ جبکہ ابھی آپ نے سنا کہ نوح علیہ السلام تک کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر جو ہے جو اس کے اصول ہیں اس کے خلاف کوئی بات ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی چاہے ٹال دیتا ہے۔
اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ سب سے غنی ہے اور سب اس کے آگے جو ہے فقیر ہیں اور محتاج ہیں، چاہے کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو. یہ فرماتے ہیں پس جو کوئی بھی اس کے سوائے ہمیشہ اس کے در کا فقیر ہے، جسے چاہتا ہے اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے اور اس پر استقامت اختیار کرے. ابھی آپ نے سورہ یونس میں سنا کہ یونس علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم بعد میں ایمان لائی، تو کوئی بھی قوم جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کرتی ہے پھر اس کو بعد جب عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اس کو ایمان اس کا فائدہ نہیں دیتا. الا قوم یونس کا ذکر ہوا، جب وہ لے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے ان کو مہلت دی. اور پھر آگے کیا ہے ذکر کی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وَشَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں وہ ایمان لے کر آ جاتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے جب تک کہ وہ مومن ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. آگے فرمایا کوئی بھی نفس ایمان نہیں لا سکتا مگر اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اس کے ارادے سے، اس کی توفیق سے. تو اسی بات کو یہاں پر شیخ نے ذکر کیا. آگے فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنے مولا عز و جل کے ساتھ مناجات کی لذت پاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مومن، اس کو دنیا کی جتنی بھی لذت ہیں اس سے بڑھ کر اس میں لذت ملتی ہے، اس میں سرور اور سکون ملتا ہے اگر صحیح معنی میں وہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. ایک مومن سب سے قریب جو ہے اپنے رب سبحانہ تعالیٰ سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ قرب جو ہے فرمایا کہ جو ہے اقرب ما یکون العبد، سب سے قریب بندہ کب ہوتا ہے من اللہ وهو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب گرا ہوتا ہے اپنے رب کے آگے ذلت و انکساری اور پستی کے ساتھ، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اس کو اس قسم کی لذت حاصل ہوتی ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. ایک توحید والے کو جو ایمان لایا ہے اپنے رب سبحانہ وتعالیٰ پر، اور وہ جو لذت ہوتی ہے وہ نیند کی لذت تک کو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو تمہارے آرام اور سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کتنی تھکن پریشانی کے بعد انسان تھک ہار کے جب آخر میں سوتا ہے دن میں، اس کو کتنا سکون ملتا ہے. وہ نہ ملے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ اتنی نیند پوری کی جائے ورنہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، آپ کے سارے معاملات بگڑ جائیں گے، آپ کا جسم، آپ نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب کمزور ہو جائے گی آپ کی. تو اتنی لذت والی چیز سے بھی بڑھ کر مومنوں کے جو ہیں اپنے بستر سے الگ ہوتے ہیں صرف رب کے اوپر ایمان لانے اور اس لذت کی وجہ سے جو ان کو حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اس سے مناجات، اس سے دعائیں کر کر. جس طرح تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو، ان کی جو جسم ہے جو سوئے ہوئے ہیں وہ اپنے جو بسترے سے، آرام گاہ سے جدا ہوتے ہیں، رات کو اٹھ کر جو ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بہت کم وہ رات کو سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم يستغفرون، سحری کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے استغفار کرتے تھے. وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب آ کر یہ سب سے سنہری موقع ہے. دنیا میں آپ کو بتائے کوئی ایک چانس ملا ہے آپ کو اس ٹائم پر جو اتنے بجے پہنچ جائے گا، اس کو یہ چیزیں دی جائیں گی، 2 ٹکے دنیا کے مل رہے ہوں، لوگ دھوپ میں لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں. اور جہالت میں ابھی میں ایک ساتھی کو دکھا رہا تھا کہ جو ہے بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے بابا فرید گنج کے پاک پتن، وہاں پر وہ جانوروں کی طرح ان کو مار کٹ کے ڈنڈے لگا کے جنت میں یہاں سے لے جا کے وہاں جہنم سے نکال رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں ان کو، اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں. حالانکہ بہشتی دروازہ الریان تو روزے داروں کے لیے ہیں جو صحیح عقید ایمان کے ساتھ، ایمان و احتساب، صحیح ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی امید پہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہیں. یہ دنیا میں ہی جو ہے ان کو جنت کے دروازے، جہاں لعنتی والے اعمال ہیں کہ قبریں پکی کرنا، یہود و نصارہ پہ لعنت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا دیا. عبادت چاہے وہاں پر اللہ کی کرتے تھے مگر اس جگہ کا عقیدہ اور فضیلت رکھتے ہوئے کرتے تھے جو ان کی عبادت پر ختم ہوتا تھا. اور جو خود ان کی عبادت کرتا ہو، انہیں پکارتا ہو، ان کے نام کی نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتا ہو، اس کا کیا حال ہوگا جب اس کا یہ حال ہے کہ جو اس کو مسجد اور جو ہے سجدہ گاہ بنا دیتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت سمجھتا ہے. تو ان تمام لعنتی اعمال کرتے ہوئے جنت کا دروازہ بن کر جو ہے لوگ، بھیڑ لگائی ہوئی ہوتی ہے، ایک خلق کثیر جو ہے وہاں پہ بیٹھی ٹوٹ رہی ہوتی ہے، لڑ رہی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب تبارک و تعالی رات کے آخری جو
ثلث آخری تیسرا پہر جو رہ جاتا ہے، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نازل ہوتا ہے، اترتا ہے آسمان دنیا پہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور یہ منادی کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، یہ ندا لگاتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، بخشش طلب کرے اس کو بخش دوں، کون جو ہے مجھ سے سوال کرے، یعنی منہ مانگی چیز آپ کو وہاں پر دی جائے گی، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو اتنا بہترین موقع جس کو ملا ہو اس کو گوا دے، سو جائے، جو اس رب پر ایمان لانے والا ہے، جس کی ضروریات ختم ہونے والی نہیں، انسان اس کا محتاج ہے، تو اٹھ کر تو وہ ضرور مانگے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا اپنے رب کے آگے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ رات کے وقت ایک ایسا پہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ کتنے موقع دیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا من تعار من اللیل، جو رات کو سوتے سوتے اچانک اٹھ گیا کسی وجہ سے، کچھ ہوا اس کو کہ آنکھ کھلی اس نے جو ہے دعا پڑھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آخر تک جو دعا ہے، اور پھر اس نے یہ دعا پڑھی تو پھر جو بھی وہ مانگے گا اللہ تعالیٰ سے اللہ سے دے گا، اگر اٹھ کر وہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول فرمائے گا۔ تو یہ کن کے لیے ہیں؟ جو توحید والے ہیں، جو توحید اور ایمان پر چلتے ہیں، جو شرک اور بدعات سے بچتے ہیں، اپنے رب پر توکل بھروسہ کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اسی کا خوف رکھتے ہیں، انہیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مناجات اور باتیں کرنے کی، اس کی عبادت کرنے کی لذت ہے، وہ نیند کی لذت تک چھڑا دیتی ہے، اور آگے چل کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت اسے ملے گی۔ اور دنیا میں جو روزے رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اس میں تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں، ایک تو افطاری کرتے وقت بھی اسے خوشی ملتی ہے، دوسرا جب اپنے رب سے عند لقاء ربہ، جب اپنے رب عز و جل سے ملاقات کرے گا تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اسے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، فرشتے سلوٹ کریں گے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اور وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے جن کے پہلو رات میں اپنے بستر سے جدا رہتے ہیں، ان نیک لوگوں کے ساتھی بن جاتا ہے تاکہ کوئی مقام حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو پورا قافلہ رات کی تاریکی میں سوتا ہوگا اور یہ جاگتے ہوں گے، کوئی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہوگا، کوئی اپنی تکلیف کی شکایت کرتا ہوگا، اور کسی کو اس کے ذکر نے دعا طلب کرنے سے مشغول کر دیا ہوگا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی مخصوص دعا کر ہی نہیں پاتے، ان کو موقع نہیں ملتا کہ میں کیا مانگوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بن مانگے بھی دلوں کا حال بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور، وہ آپ کو بن مانگے وہ کچھ دے دیتا ہے جو آپ کو خود صحیح طور پہ طلب کرنا نہیں آتا۔ بس پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں جگایا۔ ہمارا جاگنا اور سونا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اے اللہ تیرے ہی نام سے ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، یعنی نیند بھی تیرے ہی نام سے آتی ہے، اور جو ہے تو ہی جگانے والا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی موت یعنی چھوٹی موت جو ہوتی ہے، جو نیند کو جو ہے موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جگاتا ہے، جس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ تو ہمارا جاگنا سونا یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں، اس کے اختیار میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ جاگتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہی ذات ہے جو انہیں جگاتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور بابرکت ہے وہ ذات جو بخشتی ہے اور درگزر کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یقبل التوبہ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، کون ہے وہ ذات کہ جو بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے؟ تو مومن لوگ ایسے ہیں کہ جب کبھی شیطان کے جنگل میں پھنس جاتے ہیں، ان سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو بھی جاتی ہے، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب لپکتے ہیں۔ آج کا جو میں درس دینا چاہتا تھا اس میں بھی حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے اپنے مدارج السالکین ان کی کتاب میں سے، کہ ایک مومن بندہ جو ہے اس سے بھی جو ہے گناہ ہوتے ہیں، اس سے کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اپنے اس عقیدے توحید اور ایمان کی وجہ سے وہ جس قدر سانس لیتا ہے اتنی ہی مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب دل سے رجوع کر رہا ہوتا ہے۔
توبہ استغفار منہ سے بھی کرتا ہے، دل سے بھی کرتا ہے، ہمیشہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا رہتا ہے کہیں میں اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑا نہ جاؤں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور ہمیشہ اس کے دل میں جذبہ جو ہے قائم رہتا ہے، یہ جوش و جذبہ کہ میری موت جو ہے ایمان پر آئے، توحید پر آئے، میں شرک بدعت سے بچوں، اور جن گناہوں میں چھوٹے بڑے میں ملوث ہوں ان سے توبہ کروں. تو ہمیشہ اس کشمکش میں پوری زندگی اس کی گزرتی ہے، اور یہ چیز صرف مومن کے علاوہ کسی کو حاصل ہو بھی نہیں سکتی ہے یہ لذت. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو پردہ پوشی کرتی ہے، یعنی گناہوں کو اللہ تعالیٰ ستر کرتا ہے. الستیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو گناہوں کو چھپاتا ہے اپنے بندوں کے، مومنوں کے، توحید والوں کے، اور قیامت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ لے جا کر بندے کو یہ بات باور کرائے گا، جتائے گا کہ یہ گناہ تم نے کیے تھے. بندہ اقرار کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، حالانکہ وہ ڈر رہا ہوگا کہ میں نے دنیا میں بھی ان میں پردہ رکھا اور جا اب تجھے بخش دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ان خوش نصیب لوگوں میں سے کر دے جو بلا حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں. اور ان سب پر اپنے انعامات نچھاور کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی کوئی حد نہیں. آگے فرماتے ہیں شیخ، میں اس کے بے پایا نعمتوں یعنی بے پناہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس پر ہم اس کے حمد اور شکر ادا کرتے ہیں، اور اس سے نعمت اسلام کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، شرط یہ ہے کہ اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے. تو پھر دعا بھی ہم یہی کرتے ہیں. آپ نے سورہ یوسف میں سنا کہ جو ہے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. انبیاء کرام جو اتنی مشکل اور تکلیفوں سے گزرے، یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ نے سنا 2 دن پہلے، کن کن جو ہے مرحلوں سے آپ گزرے، اس کے باوجود آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور صالحین کے ساتھ اٹھا. ابراہیم علیہ السلام ان سے ہی بڑھ کر اولو العزم پیغمبروں میں سے، وہ بھی توحید کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے، سب کچھ اپنے بیوی بچے چھوڑتے ہوئے، دنیا کی ہر طاقت سے ٹکر لیتے ہوئے، اس کے باوجود جو ہے آپ ڈرتے ہیں اپنے لیے اور رات کے وہ جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، فتنے سے کوئی بچا نہیں، کہ فرمایا کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے اور اصنام کی عبادت، بتوں کی عبادت سے بچا، محفوظ رکھ. تو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اسلام پر کسی کو موت دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آگے فرماتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو کلمہ توحید ہے. جس نے اس پر ایمان لا کر عزت حاصل کی اسے عزت حاصل ہوگی اور اس پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور جس نے اس کی اطاعت سے تکبر کیا اور گناہوں میں ملوث ہوا تو خود اپنے آپ کو اس نے ذلیل کیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں کہ جنہوں نے حلال اور حرام واضح فرمائے. اور آپ پر درود و سلام ہو، اور آپ کے دوست و ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو غار میں بہترین رفیق تھے، اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر جنہیں صواب بات کی توفیق دی گئی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جنہوں نے آزمائشوں پر صبر کیا اور دشمنوں کے ہاتھوں عظیم شہادت کا جام نوش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر، اور تمام صحابہ کرام جنہوں نے تا قیام قیامت ان کی اتباع کی، ان تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی اور برکتیں نازل ہوں. میرے بھائیوں، آپ پر رمضان کا آخری عشرہ سایہ فگن ہو گیا، یعنی آخری عشرہ آ گیا ہے. شیخ فرماتے ہیں ہم تو اس کے بیچ میں ہیں، اور اس میں بہت خیر اور اجر کثیر موجود ہیں، اور اس کے فضائل یعنی فضیلتیں، کیا اچھی باتیں اس میں آپ کو ملیں گی، وہ مشہور ہیں، اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی موجود ہیں احادیث وغیرہ میں. چنانچہ اس کی خصوصیتوں میں سے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جو عشرے گزرے، عشرے کا مطلب ہے 10 دن، پہلے 10 دن، بیچ کے 10 دن، آخری کے 10 دن، 30 دنوں کا یا 29 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے، تو اسے عشرہ کہا جاتا ہے عربی میں. تو آپ کے بارے میں حدیث ہے کہ پہلے جو عشرے آپ اس میں سویا بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن آخر عشرے میں خوب زیادہ محنت کرتے تھے. صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرمایا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آخری جو 10 دن عشرہ ہے اس میں اتنی محنت کرتے جتنے دوسرے جو دن گزرے ہیں پہلے اس میں اتنی محنت نہ کرتے. جبکہ صحیحین میں یعنی بخاری و مسلم میں آپ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا ہے رمضان کا، شد معذرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہ بند کس لیتے ہیں، جس طرح کوئی بڑے کام کے لیے کمر کس لیتا ہے، صحیح ہے، اور جو ہے محنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مجھے جنت پانی ہے، گناہ بخشوانے ہیں، لیلۃ القدر جو خیر من الف شہر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے.
83 سالوں کی عبادت سے بہتر ایک رات کسی کو مل جائے. اور اس کے تعلق سے کیا فرمایا کہ اسے آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے ڈھونڈو. اس کا بہترین ذریعہ اعتکاف کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وہ بھی جو ہے اعتکاف فرماتی. عورتوں کا بھی اعتکاف جو ہے مسجد میں ہوتا ہے. اس کا اہم مقصد میں سے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے علاوہ کہ لیلۃ القدر جو شب قدر ہے اس کو حاصل کیا جائے، جس سے جو ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں. فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جس نے لیلۃ القدر شب قدر میں قیام کیا، عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں. تو فرمایا شد معذرہ واحیا لیلہ، اور رات کو جاگتے ہیں، بلکہ نہ صرف خود جاتے، وایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بھی آپ جگاتے ہیں، یعنی وہ بھی جاگتے ہیں، وہ بھی عبادتیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی عبادتیں. اس میں ضروری نہیں ہے کوئی مخصوص عبادت کی جائے. آپ نے تراویح پڑھی جو قیام اللیل ہے، رات کو جاگ کر عبادت کرنا، وہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں. اسی طرح صدقہ خیرات بھی آپ کر سکتے ہیں. جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اس رات کو کرنے کے اس کے الگ فضائل ہیں، آپ کریں. اس میں کوئی مختلف اعمال کو جمع کریں تاکہ جو ہے زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے. تو یہ کچھ اس تعلق سے جو ہے احادیث آپ کے سامنے ذکر ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صرف پڑھ کے سننے والی باتیں نہیں ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ بس فلانا جو ہے کارڈ آ گیا حدیث اس کو فوراً فارورڈ کرنا ہے، اس نے خود پڑھا نہیں پڑھا، اس پہ عمل کیا نہیں کیا وغیرہ، اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جبکہ یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے عمل کے لیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دیں، اور جتنا بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں. اور اس کے جو فضائل ہیں، اس کے بدلے میں جو مغفرت کے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.